اہلیت اور نااہلیت کا، جس کی وجہ سے پارٹی کی جتنی بھی آئینی اور قانونی رجسٹریشن کے ساتھ جڑی ذمہ داریاں تھیں وہ اس کے صدر عبدالحلیم خان کی زیر سرپرستی ادا ہو رہی تھی، اور پارٹی چونکہ عبدالحلیم خان کے نام سے رجسٹر ہوئی اور عبدالحلیم خان کی صدارت میں پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ کل استحکام پاکستان پارٹی میں جو 4 آزاد ہمارے ایم پی حضرات جو ہیں شامل ہوئے ہیں، میں ان کو استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے خوش آمدید بھی کہوں گی، اور چونکہ جو آزاد ممبران کا استحکام پاکستان پارٹی کی طرف ایک ان کی توجہ اور ان کا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ آزاد ممبران جو عوام سے آزاد حیثیت سے ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرنے کے لیے منتظر ہیں، اور ہم کھلے بازوں کے ساتھ اپنے ان بہنوں کو، بھائیوں کو استحکام پاکستان پارٹی کی چھتری کے نیچے نہ صرف سیاسی بلکہ ہر طرح کا وہ عوامی تحفظ جو کسی بھی ایم این اے اور ایم پی اے کو سیاست کے اندر چاہیے ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ہماری جماعت کا وہ گلدستہ تھے، وہ پھول تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کے گلدان سے نکل بھی جائیں، اس کے باوجود گھر کے اندر بیٹھے بھی اس پھول کی جو خوشبو ہے، ان کی جو سیاست کے اندر فہم و فراست، رواداری اور رکھ رکھاؤ کا رجحان تھا، قوم کو اکٹھا کرنے کی جو ان کی سوچ تھی، اس کی خوشبو جو ہے سیاست کے جو ایوان ہے ان کے اندر آتی رہے گی۔ اور جتنے ہمارے آزاد ممبران استحکام پاکستان پارٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میڈیا سے میں یہ گزارش کروں گی کہ میڈیا کی سکرین کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی کا جو آنے والا ہمارا ایک قافلہ اور سفر ہے، سیاست کے اندر ہار جیت ہونا سیاست کا حسن ہے۔ سیاست کے اندر ایک دوسرے مخالف کو سیاسی انداز سے داؤ پیچ لگا کے چت کرنا، یہ سیاست کے اس کھیل کے سارے جو ہیں وہ آپ کے کہہ لیں رولز ہیں۔ لیکن جہاں کہیں سیاسی داؤ پیچ میں رنگ کے اندر موجود جو ریفری تھے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ پٹیشنز لے کے الیکشن کمیشن کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اپنے ان رنگز کے اندر کھڑے جو کھلاڑی ہیں یا وہ لوگ جو سیاسی میدان کے اندر سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے پنجہ آزمائی کر کے ہارے ہیں یا جیتے ہیں، ان کو ایک قانونی تحفظ دے کے اس ادارے کو، اپنے آپ کو ان عوام کے اندر اس طرح سے پذیرائی لینی ہے کہ اس ادارے کا جو مقام ایز اے ریگولیٹر ہے اس میں اضافہ ہو، اور عوام کا اس ادارے پہ جو یقین ہے وہ ہر آنے والے دن پہ وہ اور زیادہ بڑھے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہوگی، ہمارے جو الیکشن رولز ہیں ان کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا، اور جو الیکشن کے ساتھ جڑے بے ضابطگی ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے ہوگا، کہ تاکہ آج جو ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ان گیپس کو کہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ آنے والے الیکشن میں اس کی بہتری ہو، کیونکہ جب تک آپ گیپس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے آپ اس میں بہتری کی گنجائش رکھ نہیں سکتے۔ تو کوئی بھی یہاں پٹیشنر جو آ رہا ہے وہ گیپس آئیڈینٹیفائی کرنے آ رہا ہے، تو ان گیپس کو الیکشن کمیشن فوکس کرے، تاکہ ان کے اپنے عملے کی وجہ سے اگر کہیں پہ کوئی غلط ہوا ہے تو ان ہاتھوں کو بھی روکا جائے، اس سوچ کو بھی روکا جائے، اور ایک ریگولیٹر کو جس طرح آزاد خود مختار ادارے کے طور پہ امپاور ہونا ہے، اور پاکستان کا آئین انہیں جو ایک علیحدہ حیثیت اور مقام دیتا ہے،
انہیں اپنے عمل سے اور اپنے فیصلوں سے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ میسج دینا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا ہے، نہ یہ ادارہ کسی مخصوص جیتنے والے یا ہارنے والے کا ہے. یہ ادارہ اس قوم کا ہے، عوام کا ہے، اور اس پاکستان کا اور اس ریاست کا ہے جہاں رول آف لا کو ہر حال میں انشور کیا جائے گا. بہت شکریہ جی. میڈم جان کے امان پاؤں تو سوال کروں کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ تپڑ مارتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے کہ پہلے استحکام پاکستان پارٹی سے پہلے ترین صاحب تحریک انصاف کے لیے جہاز بھر بھر کر کینڈیڈیٹس کو لاتے تھے اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جاتا تھا. اب یہ کام استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے. مخالفین کی اس کرٹیسزم کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے پوری بات سنی نہیں ہے. آپ کی جن کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ تو سیاست سے علیحدہ ہو چکے ہیں. ان کا جہاز اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ ہوا ہے، تو وہ جہاز ابھی ٹیک آف ہو ہی نہیں رہا. تو اگر آپ کسی اور جہاز کی بات کر رہے ہیں تو نشاندہی کر دیں. جہاں تک کلیم خان صاحب کی بات ہے، جو 4 لوگ کل شامل ہوئے ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں بغیر کسی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے آئے ہیں. وہ پیدل رستے سے آئے ہیں، زمینی رستے سے آئے ہیں اور عوامی رستے سے آئے ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. ایک منٹ، دیکھیں ہر ہارنے والا دھاندلی کا سہارا اور واویلا کرتا ہے. حقائق کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں یہ اس نے یہاں آ کے ثابت کرنا ہے. اور آئی ایم شیور کہ جو پٹیشنز یہاں لے کے آ رہے ہیں وہ اپنے ہارنے کے ساتھ ثبوت بھی لے کے آ رہے ہوں گے. اگر وہ سالڈ اور ویلڈ ثبوت ہے تو کسی صورت بھی ان کو ان کی دل آزاری نہیں ہوگی. اور اگر دل پشوری پروگرام ہے صرف اس پہ واویلا کرنا، تو میں سمجھتی ہوں کہ قانون کو کسی کو تحفظ دینے کے لیے قانونی حقائق اور اس کے ساتھ جڑے پروفز چاہیے. تو کہنے سے یا میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں شور مچانے سے نہ آپ جیت جاتے ہیں اور نہ ہارنے والا جو ہوتا ہے وہ ایم این اے حقیقی لکھ کے ایم این اے بن جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو اس آئین اور قانون کی جو عدالت ہے اس کو کھٹکا کے ہی ریلیف لینا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپنا تعارف کرائیں پہلے. نہیں، شاہد اقبال عباسی کس چینل کو ریپرزینٹ کر؟ ہاں سنو نیوز. میں آپ کا اینڈ میں جی ریپیٹ کریں. دیکھیں غیر جانبدار ہونا، غیر جانبدار ہونا، یہ وہ دو پاکستان کی سیاسی پلیٹ فارم سے جڑے وہ نعرے ہیں کہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ جانبدار ہے، جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے غیر جانبدار ہے. تو یہ وہ ساری سوچ ہے جس کو حقائق کے ساتھ جوڑنا ہوگا. میں پورا امید ہوں کہ ٹروتھ ول پرویل، اور جو حقائق ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں اس کے ساتھ جڑی جو ناانصافیاں تھیں جن کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو آپ حقائق پہ مبنی جب جواب دے کے آئے ہیں تو سچ کی جیت پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور باقی چیزیں جو ہیں سیاسی چورن ہے، وہ جتنا کہیں گے بیچ لیں گے. بہت شکریہ. آئی پی پی چونکہ پنجاب اور وفاق میں اتحادی ہے، کیا کوئی وزارتوں کی سیریٹ بات ہوئی ہے؟ کیا وزارتوں کی پہلی بات؟ دوسری بات یہ ہے آپ کی پارلیمنٹ میں آمد کی کوئی متوقع ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ملکی سطح پہ سیاسی افق پہ جو گرد چھائی ہوئی ہے اس کو بیٹھ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کون سی جماعتیں کس طرح اتحادی کا اعلان کرتی ہیں، ابھی استحکام پاکستان پارٹی نے وہ مرحلے طے کرنے ہیں. اور جو ہی ہم ان مرحلوں کو طے کرتے ہیں ان ہاؤس بیٹھ کے، اس کے بعد ہم میڈیا میں وہ اسٹریٹجی شیئر کریں گے. جو دوسری بات ہے آپ کی، ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹس کی استحکام پاکستان پارٹی کی طرف کس حد تک شمولیت ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہماری جماعت کا حصہ بنتے ہیں.
اس کے بعد باقی چیزیں طے ہوں گی، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ان انڈیپینڈنٹ کا حق ہے کہ وہ کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی ہماری اسٹریٹجی اور حکمت عملی سامنے آئے ابھی گی۔ آپ نے ایک الزام لگایا کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی سہولت کاری کر رہا تھا، تو آپ کس سیاسی جماعت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میں اس میں جواب میں لکھ کے دے آئی ہوں، اور ٹھپے پہ ٹھپا ایک ہی جماعت کا لگا اور آپ کو بھی پتہ ہے۔